मसीह के बाबरकत पुरफज़ल नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, जो नाम सब नामों से उत्तम नाम है, जिस नाम में रहाई, जिस नाम में मखलसी, जिस नाम में नजात, जिस नाम में बरकत, जिस नाम में शादमानी और जिस नाम में शिफा की कुदरत पाई जाती है, मेरा सलाम आपको पहुंचे। आमीन। निकालिएगा पौलुस रसूल का खत कुलुस्से के कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। पिछले संडे भी इसी इक्तबास में से खुदा के कलाम की मुनादी हुई और आज भी इसी इक्तबास का जो बाकी हिस्सा है, क्योंकि मैंने बताया था कि मसीह के सलीबी काम की फतूहात और मसीह के सलीबी काम की जो फतूहात थी वो 4 थी। 2 फतूहात को मैंने पिछले संडे आपके साथ बयान किया और 2 फतूहात इस संडे में बयान करूंगा। इसलिए निकालिएगा पौलुस रसूल का खत कुलुस्से की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया, उसके साथ जी भी उठे और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो सबके गा। आमीन। घुटनों को छोड़ दीजिएगा, सीधे होकर बैठिएगा। हालेलुया। उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है द विक्ट्रीज ऑफ जीसस क्राइस्ट वर्क ऑन द क्रॉस, कि यीशु मसीह की फतूहात जो उसने सलीब के वसीले से उसने हासिल की हैं, उन तमाम तर फतूहात के बारे में पिछले संडे हमने सीखा और इस संडे भी हम मसीह की फतूहात का बयान जो कुलुस्से की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसके दूसरे बाब पर उसकी 11वीं आयत से 15वीं आयत तक जो फतूहात हमें नजर आती हैं, जो फतूहात हमें मिलती हैं, उन फतूहात का जिक्र
ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، پالوس رسول نے کلوسے کے مقدسین کو یہ خط لکھا۔ کیوں یہ خط لکھا؟ تاکہ وہ علم اور فلسفے کے فریب میں نہ آ جائیں، کیونکہ اس وقت کلوسے کے اندر فلسفے کا دور تھا۔ فلسفہ کثرت کے ساتھ جنبش کر رہا تھا۔ اسی لیے پالوس نے کلوسے کے ان ایمانداروں کو یہ تعلیم دی، فلسفے کے خلاف، فلسفے کے اگینسٹ یہ تعلیم دی کہ اس نے حکومتوں اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اٹھا ڈالا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجھا دیا ہے۔ کیونکہ اس وقت کلوسے کی کلیسیا کی سوچ ڈیورٹ ہو رہی تھی، ان کے خیالات ڈیورٹ ہو رہے تھے۔ لیکن پالوس رسول یہ نہیں چاہتا تھا کہ کلوسے کے ایمانداروں کی سوچ جو ہے وہ ڈیورٹ ہو جائے۔ وہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ مسیح کے اندر ساری کی ساری خدائی معمولی ہے، الوہیت کی ساری معمولی ہے، تھوڑی نہیں، تھوڑی معمولی نہیں، بلکہ کلام مقدس میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اس میں الوہیت کی ساری معمولی اس میں تھی۔ یعنی کہ ایک ٹائم میں وہ کامل انسان تھا اور دوسرے ٹائم میں وہ کامل خدا تھا، کیونکہ ڈیوینٹی اس کے اندر موجود تھی، الوہیت اس کے اندر موجود تھی۔ اور آدم کے وسیلے سے گناہ اس دنیا میں آیا، پہلے آدم کے وسیلے سے، جس کو پرانی نسل کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اس کے وسیلے سے گناہ اس دنیا میں آیا۔ لیکن دوسرے آدم کے وسیلے سے، جس کو نئی نسل کا بانی کہا جاتا ہے، اس کے وسیلے سے نجات اس دنیا میں آئی ہے آدم، لیکن کام فرق ہے۔ اس کے وسیلے سے گناہ اس دنیا میں آیا، جس کو پرانی نسل انسانی کا باپ کہا جاتا ہے، لیکن آدم ثانی دوسرا انسان، جس کو نئی نسل کا بانی اور سر کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، لیکن مسیح کی صلیب کے وسیلے سے، مسیح کے صلیب کی وجہ سے جو فتوحات مسیح کو اور مجھے اور آپ کو ملی ہیں، ان کا بیان ان تمام تر آیات کے اندر چھپا ہوا ہے۔ پہلی فتح پچھلے سنڈے میں نے بتائی تھی کہ روحانی طور پر وہ زندہ ہوئے، روحانی طور پر وہ زندہ ہوئے، کیونکہ موت کے وسیلے سے، گناہ کے وسیلے سے ان کی روحانی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ وہ روحانی طور پر انسان مردہ ہو گیا، روحانی طور پر انسان مر گیا۔ لیکن جب مسیح نے صلیب پر جان دی تو کلام یہ کہتا ہے کہ روحانی طور پر انسان زندہ ہو گیا۔ یہ پہلی فتح تھی کہ وہ روحانی طور پر زندہ ہو گیا۔ اور دوسری بات، صلیب کے وسیلے سے جو دوسری فتح ملی، وہ دوسری فتح تھی سزا کا خاتمہ ہو گیا۔ سزائیں ختم ہو گئیں، سزائیں مٹ گئیں۔ وہ سزا جو ہمارے اوپر لکھ دی گئی تھی، مسیح نے وہ تمام کی تمام سزائیں اپنے اوپر لے لی اور صلیب پر چڑھ گیا۔ اور جو سزا میرے لیے اور آپ کے لیے تھی، وہ سزا جو ہے وہ زندگی میں بدل گئی۔ وہ دکھ اور وہ تکلیفیں، وہ سب کچھ مسیح نے اپنے اوپر لے لیا۔ یہ دو فتوحات
ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ اب تیسری فتح اور چوتھی فتح آج سنڈے کے موقع پر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ تیسری فتح کیا ملتی ہے، تیسری اور چوتھی فتح کیا ہے۔ تیسری فتح میرے عزیزو، جب ہم اسی اقتباس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس اقتباس کے اندر 15ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار ڈالا، حکومتوں کو اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار ڈالا۔ ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہمارے گناہ کی وجہ سے تاریکی اور شرارت، تاریکی اور شرارت کی فوجیں مسیح کے خلاف تھی۔ مسیح اس دنیا میں آیا، مسیح نے فتح حاصل کرنی تھی۔ اب تیسری فتح یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر سے حکومتوں اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اٹھا ڈالا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تاریکی اور شرارت کی فوجیں مسیح کے خلاف تھیں، مسیح کے اگینسٹ تھیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم ایفسیوں کا خط پولس رسول کی معرفت اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھیے گا کیا بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ پولس رسول کا خط ایفسیوں کے نام اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت 13ویں آیت، 2 آیات۔ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی، ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، یعنی کہ ہتھیاروں سے کشتی نہیں کرنی، ٹینجیبل چیزوں سے کشتی نہیں کرنی، گن کے وسیلے سے ہمیں کشتی نہیں کرنی، ہتھیاروں کے وسیلے سے ہم نے کشتی نہیں کرنی۔ ٹینجیبل چیزیں ہیں یہ، ہم نے ٹینجیبل چیزیں جو اپنا وزن رکھتی ہیں، جن کو ہم چھو سکتے ہیں، وہ ٹینجیبل چیزیں ہیں۔ ہم نے ٹینجیبل چیزوں کے ساتھ کشتی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی۔ ہم نے مت سوچئے گا کہ کلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، لڑنا ضرور ہے۔ کس طرح لڑنا ہے دیکھیے گا، بلکہ حکومتوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ خلاف کون ہے؟ روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں میں، تیسرے آسمان پر نہیں، کیونکہ تیسرے آسمان پر خدا کا تخت ہے، بھرا ہے، 4 جاندار ہیں، 24 بزرگ ہیں، 1,40,000 اشخاص ہیں، اور وہاں پر برے کی ستائش ہوتی ہے۔ وہاں پر روحانی فوجیں نہیں ہیں، روحانی فوجیں نہیں ہیں۔ ہم نے روحانی فوجوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ کلام یہ کہتا ہے حکومتوں والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ یہی اقتباس میں پڑھا ہے، 4 چیزوں سے ہم نے جنگ کرنا ہے، لیکن ٹینجیبل کے ساتھ نہیں، گنز کے ساتھ نہیں، تلواروں کے ساتھ نہیں، چاقوؤں کے ساتھ نہیں، چھریوں کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے، بلکہ ہماری جو جنگ ہے وہ روحانی جنگ ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے لوگ۔ اور مسیح نے، اب دیکھیے گا، یہ تمام جو روحانی فوجیں ہیں یہ ایگزسٹ کرتی تھیں، یہ ایگزسٹ کرتی تھیں، یہ روحانی فوجیں، یہ روحانی فوجیں آسمانوں پر ایگزسٹ کرتی تھی ہیں۔ پھر آگے چل کر دیکھیے گا، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، سارے ہتھیار باندھنے ہیں،
ٹھیک ہے، اور وہ ہتھیاروں کی لسٹ جو ہے وہ آگے دی گئی ہے۔ سچائی ہے، راست بازی کا بختر ہے، صلح کی خوشخبری ہے، ایمان کی سپر ہے، خود ہے، نجات کا خود، روح کی تلوار ہے۔ یہ تمام جو ہیں یہ روحانی ہتھیار ہیں، ان کے ساتھ لڑنا ہے، ٹینجیبل چیزوں کے ساتھ نہیں لڑنا۔ اب دیکھیے گا، راست بازی، اگر میں اور آپ رائچسنس پرسن ہوں گے، اگر میری اور آپ کی زندگی میں ٹروتھ ہوگا، ٹروتھ کے وسیلے سے، راست بازی کے وسیلے سے، ایمان کے وسیلے سے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ ایماندار راست باز شخص جو ہے وہ سرفرازی پاتا ہے، ایماندار شخص آگے بڑھتا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ہیں، نجات ہے، سینٹیفیکیشن کا عمل آپ کی زندگی میں ہے، تو پھر آپ ان چیزوں کے ساتھ آسمانی مقاموں کے جو جنگجو ہیں، روحانی فوجیں جو ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ ہماری لڑائی جو ہے وہ ٹینجیبل چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی ٹینجیبل چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، گنز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایماندار کی جو لڑائی ہے، جو آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں، ان کی لڑائی سچائی کے ساتھ ہے۔ سچائی ان کے اندر ہے تو وہ لڑیں گے، اگر راست بازی ہے تو وہ لڑیں گے، ایمان ہے تو وہ لڑیں گے، صلح ہے تو وہ لڑیں گے۔ اور جن کے اندر صلح سلامتی نہیں ہے، وہ روحانی فوجوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، وہ لڑ نہیں سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، کلام یہ کہتا ہے کہ سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اگر ہم روحانی فوجوں کے ساتھ لڑیں گے، ایمان کے ساتھ لڑیں گے، تو پھر ہم قائم رہ سکیں گے۔ اگر یہ روح کی نعمتیں، روح کی برکتیں اور روح کے ہتھیار جو ہیں اگر ہماری زندگی میں ہوں گے، اور اگر یہ ہتھیار ہماری زندگی میں نہیں ہوں گے، تو پھر ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو پھر ہم، کیا آپ کی زندگی میں سچائی ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں سچائی ہے؟ تھنک اباؤٹ، سوچیے گا کہیں آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا، سچائی ہے؟ پھر سوچیے گا کہ آپ کی زندگی میں راست بازی ہے؟ کیا آپ راست باز لوگ ہیں؟ پھر سوچیے گا کہ کیا آپ کے پاس صلح کی خوشخبری ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہے؟ کیا آپ کا کسی کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں صلح ہے؟ یا ایک جگہ پر بیٹھ کر شاید آپ کی سوچیں ڈیورٹ ہوں؟ آپ کی زندگی میں صلح ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں ایمان ہے، فیتھ ہے؟ سوچیے گا ان باتوں کو۔ اگر یہ باتیں، یہ چیزیں، اگر یہ کوالٹیز میری اور آپ کی زندگی میں ہیں، پھر ہی ہم آسمانی مقاموں میں جو فوجیں ہیں ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ آمین۔ اور اگر یہ نہیں ہیں، اگر یہ نہیں ہیں، پھر ہماری جو لڑائی ہے اس کے ساتھ تو ہوگی، لیکن پھر شکست کون کھائے گا؟ شکست کون کھائے گا؟ کیسے ابلیس؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر تو پھر شکست کون کھائے گا؟ پھر آپ، میں، ہم شکست کھا جائیں گے، پھر میں اور آپ شکست کھا جائیں گے۔ اس لیے اگر لڑنا ہے بھائی، اگر لڑنا ہے تو کیا یہ ہتھیار آپ کے پاس ہیں؟ اگر لڑنا ہے تو یہ آپ کے پاس ہتھیار ہیں، اور اگر ہتھیار نہیں ہوں گے، اگر ہتھیار نہیں ہوں گے تو آپ لڑیں گے یا میں لڑوں گا، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا کیا؟ پھر ابلیس جو ہے وہ اٹیک کرے گا۔ پھر ابلیس کیا اٹیک کرے گا؟ بولیے گا، پھر ابلیس کیا کرے گا؟ پھر ابلیس اٹیک کرے گا، اور اٹیک بھی کس پر کرے گا؟ ہاں آمین، بھرپور تالیاں بجائے گا۔ اٹیک کس پر ہوگا؟ پھر اولاد پر ہوگا۔ پھر اٹیک کس پر اٹیک ہوگا؟ اولاد پر اٹیک ہو جائے گا۔ آپ پر اور مجھ پر تو ہوگا ہی، لیکن اٹیک وہ کرے گا ہماری آل اور ہماری نسل پر اٹیک کر دے گا۔ اس لیے
اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچ جائیں، ہمارے بچے سیف ہو جائیں، تو پھر ان چیزوں کو، ان ہتھیاروں کو آپ استعمال کریں. اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خاموشی کیوں خاموش ہو گئے؟ اگر یہ ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہے تو بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو مت لڑیں. اگر ہتھیار ہے تو لڑیں اور اس کو شکست دیں. آپ اس پر غالب آئیں، وہ مغلوب ہو جائے، وہ مارا جائے. اور مسیح کی فتوحات کے اندر یہ چیز تھی، یہ کوالٹی تھی کہ مسیح نے اس دنیا میں آ کر ان مخالف قوتوں کو اپنا پورا کام کرنے دیا. روحانی قوتوں کو اپنا کام کرنے دیا کہ یو ڈو دس، آپ یہ کریں. چیلنج دے رہا ہے مسیح، کرو بھائی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے اندر کوالٹی موجود ہے اور میں ان آسمانی مقاموں میں جو یہ قوتیں ہیں میں ان کو شکست دوں گا. اور میرے عزیزو، اس نے، مسیح نے موت سے موت کو نیست کیا ہے، تباہ کر دیا ہے. یہ جو روحانی فوجیں ہیں یہ موت ہیں، یہ موت پیدا کرتی ہیں. اس لیے مسیح نے موت کے وسیلے سے، اپنی موت کے وسیلے سے اس موت کو شکست دی ہے، اس موت کو نیست کیا ہے، اس موت کو تباہ کیا ہے. موت سے موت کو اس نے شکست دی ہے. وہ دشمن کے علاقے میں آیا اور اسے اس کے تمام ہیلے آزمانے کا موقع دیا اور مسیح جیت گیا، کیونکہ مسیح کے پاس یہ کوالٹی تھی. مسیح کے پاس یہ کوالٹی تھی. اب یہ فرشتے، اختیارات، قدرت اس کے تابع ہیں. یہ تمام چیزیں مسیح کے تابع ہیں، کیونکہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں والوں کو اپنے اوپر سے اتار ڈالا ہے. صلیب کے وسیلے سے، صلیب کے وسیلے سے وہ حکومتیں، وہ اختیار جو آسمانی مقاموں میں ہیں ان کو اپنے اوپر سے اتار ڈالا ہے، اپنے اوپر سے اتار ڈالا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ کوالٹی موجود تھی. کیا ہم اپنے اوپر سے حکومتوں اور اختیار والوں کی یہ دستاویز، یہ اختیار، یہ اتھارٹی اپنے اوپر سے اتار سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ تب بھی ہم ان کو اپنے اوپر سے اتار ڈالیں گے جب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. اور جنگ کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہتھیار نہیں تو پھر شکست کھا جائیں گے. اس لیے جنگ میں ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے. اگر جنگ میں ہتھیار نہیں تو پھر شکست کھا جائیں گے، پھر شکست کھا جائیں گے. یہ تیسری چیز تھی کہ حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار ڈالا ہے. بے شک. چوتھی بات جو مسیح کی صلیب کے وسیلے سے فتح ملی ہے، جو مسیح کی صلیب کے وسیلے سے جو فتح ملی ہے، وہ چوتھی فتح کیا ہے؟ وہ چوتھی فتح یہ ہے کہ فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے. فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے. بولیے گا کس نے؟ میں نے یا آپ نے؟ کس نے؟ بولیے گا. یسوع مسیح نے فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے.
کون کون سی فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے، کلام مقدس میں یہی ہم نے پڑھا ہے۔ 15ویں آیت کا آخری حصہ کلوسے کی کلیسیا، اس کا دوسرا باب 15ویں آیت کا آخری حصہ دیکھے گا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا، فتح یابی کا شادیانہ بجائے، یعنی کہ وکٹری کا ٹرمپ جو ہے وہ اس نے پھونک ڈالا۔ جو فتح حاصل کرتا ہے وہی ٹرمپ بجاتا ہے، اور جو فتح یابی حاصل نہیں کر سکتا وہ ٹرمپ نہیں بجا سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی نا، قوم بنی اسرائیل جب فتوحات کو حاصل کرتی تھی، فتح حاصل کرتی تھی، نرسنگے بجائے جاتے تھے، نرسنگے بجائے جاتے تھے، دف بجائی جاتی تھی، ناچتے گاتے ہوئے پھاٹک میں داخل ہوا چاہتا تھا۔ ایسا ہی ابتا جلادی کی بیٹی کو دیکھ لیجئے گا، کلام یہ کہتا ہے کہ دف بجاتی ہوئی وہ اپنے باپ کے استقبال کو نکلی بھائی۔ ایسا ہی ہے، دف بجاتے ہوئے مریم کو دیکھ لیجئے گا، قوم بنی اسرائیل کا بھائیوں کا جو وہ استقبال کر رہی ہے، کلام یہ کہتا ہے کہ مریم دف بجاتی ہوئی اور گیت گاتی ہوئی اس نے کیا کیا؟ استقبال کیا۔ اس کا مطلب ہے ٹرمپ بھی پھونکے جاتے ہیں، ہاللویا، فتح یابی میں ٹرمپ پھونکے جاتے ہیں، اور یسوع مسیح جو خدا کا زندہ بیٹا، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اس کے وسیلے سے، اس صلیب کے وسیلے سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ ٹرمپ نہیں تھا مسیح کے پاس، کوئی نرسنگا نہیں تھا مسیح کے پاس، کوئی دف نہیں تھی مسیح کے پاس، لیکن اس کے وسیلے سے، صلیب کے وسیلے سے اس نے فتح یابی کا شادیانہ بجا دیا۔ آمین۔ فتح یابی کا شادیانہ، کون کون سی فتح یابی دیکھیے گا۔ پہلی فتح یابی، مسیح کا جی اٹھنا، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ بائبل مقدس کے اندر اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات کر لیں یا پھر نیو ٹیسٹامنٹ کی بات کر لیں، مردہ زندہ ہوئے ہیں، مردہ زندہ ہوئے ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ مردہ زندہ ہوتے ہیں، مسیح بھی مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بڑی کون سی بات ہے؟ بائبل کا خدا فرماتا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، مسیح بھی مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب اگر ہم کمپیریزن کریں، اگر ہم موازنہ کریں، تو ان مردوں میں سے اور مسیح جو ہوا، اس میں فرق کیا؟ اس میں فرق کیا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر جو باقی مردہ زندہ ہوئے ہیں وہ پھر مر گئے، وہ پھر مر گئے، ان کو موت کے جھپڑے میں آنا پڑا، موت نے پھر ان کو نوالا بنایا۔ لیکن جب مسیح ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، پھر وہ دوبارہ مرنے کا نہیں ہے، وہ پھر دوبارہ مرنے کا نہیں ہے۔ اس نے موت کو شکست دے دی ہے، اس نے موت پر غالب آ چکا ہے۔ اس صلیب کے وسیلے سے وہ پھر دوبارہ مرنے کا نہیں ہے، وہ پھر دوبارہ مرنے کا نہیں ہے۔ دیکھیے گا، میری طرف چھوڑ دیجئے گا ان کو، مرنے کا نہیں ہے۔ صلیب کے وسیلے سے، یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے موت کو شکست دی ہے، اس نے موت کو شکست دی ہے۔ کوئی انسان موت کو شکست نہیں دے سکا۔ وہ مردوں میں سے تو جی اٹھے لیکن دوبارہ مر گئے، اور مسیح کی کوالٹی یہ تھی کہ اس نے
जिस पर जो फतह याबी का शादियाना बजाया था ना, उसने फतह याबी का शादियाना पूरा कर दिया। वो दोबारा मुर्दों में से जी उठा। आमीन। वो मुर्दों में से जी उठने में पिलोठा है। लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? वो पिलोठा है, यानी कि वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। अब मुझे बताइए, अगर वो पलोठा है तो उसके बाद कोई पैदा हुआ है? कोई है? कोई है ऐसा नबी, कोई है ऐसा रसूल, कोई ऐसा खुदा का खादिम जो फिर दोबारा मुर्दों में से जी उठे और वो अब तक वो कायम और दायम रहे ना। मज़ाहिब को देख लीजिएगा, अध्ययन को पढ़ लीजिएगा। आए दुनिया में मर गए, आए दुनिया में मर गए, दुनिया में आए फिर चले गए, फिर चले गए, फिर दोबारा किसी ने उनको ना देखा। लेकिन कलाम यह कहता है, इल्हाम यह फरमाता है कि जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो मसीह का नूर उन पर चमका और फिर उन्होंने कहा, क्या तू मसीह है? क्या तू मुर्दों में से जी उठा है? क्यों? क्योंकि मसीह दोबारा जी उठा था और उन पर जाहिर हुआ था। लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुर्दों में से दोबारा जी उठे और वो पहलौठा ठहरे। आमीन। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उसने सलीब के सबब, सलीब की वजह से, सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। बजाया किस पर? मौत पर। किस पर? मौत पर। मसीह का जी उठना जो है वो फतह याबी का शादियाना बजाया गया। दूसरी फतह याबी क्या मिली? हमारा टॉपिक है 4। ओके, अब आज हम तीसरे टॉपिक पर बात की, हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार डाला। अब दूसरा, चौथा और आखिरी नुक्ता था फतह याबी का शादियाना बजाया। फतह याबी का शादियाना बजाया, ये टॉपिक था कि मसीह ने फतह याबी का शादियाना बजाया। तो इसका जो सब पॉइंट था, वो पहला पॉइंट ये था कि मसीह का जी उठना, मसीह का जी उठना और दोबारा मरने का नहीं। दूसरा, फतह याबी का शादियाना सलीब पर क्या बजाया गया था। आमीन। आमीन। ये बरकत मेरे लिए और आपके लिए है। ये बरकत मेरे लिए और आपके लिए है। जो मसीह पर ईमान लाएंगे, कलाम क्या कहता है? क़यामत और जिंदगी तो, बोलिएगा भाई भी बोले, क्या खामोश हो गए हैं? क़यामत और जिंदगी तो, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी वो, लेकिन करना क्या है? यू हैव टू फेथ ऑन हिम। आपको इस पर भरोसा, इस पर यकीन और इस पर तवक्कुल रखने की जरूरत है। अगर आप इस पर ईमान रखेंगे, आप मर भी जाए तो भी आप जिंदा हो जाएंगे। भाई पलोठा तो है, ये तो नहीं कि पलोठे पर आकर बात खत्म हो जाए। ये तो नहीं कि पलोठे पर आकर बात खत्म हो जाए। नहीं ना, नहीं ना। मेरी छोटी बहन थी, तो मैं उसका पता लेने के लिए गया 3-4 दिन पहले। बीमार थी तो इन्फेक्शन हो गया कान में। मैंने कहा चलो मैं पता लेकर आता हूं। तो मैं और मेरी बड़ी बहन शीला, हम दोनों गए। तो बात औलाद पर हो रही थी। तो मुझे कहते हैं, भरावा तू ठीक है? मैं की होया भाई? तू चंगा में? मैं की होया? मैं की चंगा? हाँ, वो तेरे वावा वेला 5 बच्चे ने हैं। हाँ, 2-2 बच्चे साढ़े ने। इस पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी औलाद हो। पेरेंट्स चाहते हैं उनकी औलाद हो। पेरेंट्स क्या चाहते हैं? उनकी औलाद हो। तो क्या मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका खुदा वो नहीं चाहता कि सिर्फ उसका एक ही पिलोठा हो?
کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اور بھی بچے ہوں. وہ چاہتا ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ صرف مسیح پلوٹا نہ ہو, وہ چاہتا ہے کہ مسیح کے باقی بھی بھائی اور بہنیں ہوں. وہ چاہتا ہے کہ اگر یہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو میں اور آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں. آمین. میں اور آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں. تمام یہودی قوم ہلاک ہونے سے بچ گئی, اور نہ صرف یہودی قوم ہلاک ہونے سے بچ گئی بلکہ جب مسیح آ گیا میں اور آپ بھی ہلاکت سے بچ گئے. میں اور آپ تو ہلاکت کے فرزند تھے, میں اور آپ تو ہلاکت کے فرزند تھے. اگر مسیح نہ آتا تو ہم ہلاکت میں مر جاتے. ہماری کوئی حیثیت, کوئی مقام, کوئی وجود نہ تھا, کوئی نام نہ تھا, لیکن مسیح نے اس دنیا میں آ کر صلیب پر جان دے کر مجھے اور آپ کو زندگی دے دی ہے. اور وہ فتح یابی, دوسری فتح یابی کیا ہے کہ میں اور آپ بھی جی اٹھیں گے. میں اور آپ بھی جی اٹھیں گے. آمین. اگر وہ پلوٹا ہے تو جب ہم مریں گے ہم بھی زندہ ہو جائیں گے. لیکن زندہ ہونے کے لیے you have to trust on him, you have to faith on him. مجھے اور آپ کو اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. آمین. قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہوگا. آمین. تو بھی وہ زندہ ہے. دوسری فتح, فتح یابی جو مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو ملی. تیسری چیز یہ تھی فتح یابی. اور پہلی اس فتح یابی میں مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, موت پر فتح حاصل کرنا, موت کو زندگی میں بدل دینا, اور وہی زندگی مجھے اور اس نے آپ کو دی ہے. اور تیسری بات, برملا تماشا بنایا. کیا؟ برملا تماشا بنایا. آمین. کیا بنایا؟ برملا تماشا بنایا. اس کا مطلب ہے برملا تماشا بنایا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا. برملا سامنے, سب کچھ جو ہو رہا ہے آمنے سامنے ہو رہا ہے. برملا تماشا بنایا. میرے عزیزوں, برملا تماشا یہودیوں کی بات کرنے لگا ہوں. یہودیوں کو جب صلیب دی جاتی تھی تو ان قیدیوں کو گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا تاکہ سب لوگ دیکھیں رومی سپاہی, رومی سزا کی بات ہو رہی ہے. آج سزائے موت سنائی جاتی ہے کہ 302 ہے. اوکے جی, سزائے موت ہے. سزائے موت بھی پتہ نہیں کتنی قسم کی ہے. سم ٹائمز ساری زندگی وہ جیل میں گزار دیتا ہے, سم ٹائمز ہینگ کر دیا جاتا ہے, بس اسی طرح. باقی مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے. لیکن رومی جب سزا دیتے تھے تو اس قیدی کو گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا. سب لوگ اس قیدی کو دیکھتے تھے, سب لوگ اس گنہگار کو دیکھتے تھے کہ اس شخص کو رومی سپاہی گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں. اور نہ صرف گھسیٹا جاتا تھا بلکہ اس کے کپڑے بھی اتار دیے جاتے تھے. اس کے کپڑے بھی اتار دیے جاتے تھے. مسیح کو یروشلیم کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا, اس کے کپڑے اتار دیے گئے تاکہ وہ میری اور آپ کی شرمندگی کو ڈھانپ لے. اے آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم نے کہا اے خدا میں نے تیری آواز سنی کیونکہ میں ڈرا
क्योंकि मैं नंगा था। मसीह के इसलिए कपड़े उतारे गए ताकि वो मेरी और आपकी शर्मिंदगी को वो ढांक ले। कैदियों को घसीटा जाता, कपड़े फाड़ दिए जाते, उतार दिए जाते। और चौथी चीज, जो उसके पास हथियार होते वो भी उसके ऊपर से उतारे जाते थे। बरमला लोग देख रहे हैं, लोग वॉच कर रहे हैं कि अब इस कैदी के साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सरेआम दिखाते यहूदियों को, सरेआम यहूदी देखते कि इस कैदी के साथ क्या हो रहा है। तो अगर मसीह को सरेआम दिखाया गया, मेरे और आपके मसीह को सरेआम दिखाया गया, क्यों शहजाद भाई? तो फिर उसने भी तो सरेआम दिखाना था ना। उसने टेबल हैंड नहीं था करना, फिर उसने भी तो सरेआम दिखाना था ना। तो उसने फिर सरेआम दिखाया। कलाम क्या कहता है? और तमाम हुआ, और तमाम हुआ, और ये कहकर अपनी जान दे दी। हालेलुया। उस वक्त यहूदी रोमी सिपाही देख रहे थे और एक ने कहा ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बेटा है। और मसीह ने शादियाना बजाया, मसीह ने बुलंद आवाज से जान दी, बुलंद आवाज से शादियाना बजा दिया कि मौत तेरी मौत नहीं रही, मौत फतह का लुकमा बन गई। उसने शादियाना बजाया। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम अहद अतीक में यशवा की किताब को पढ़ते हैं, यशवा की किताब उसका 10वां बाप हम पढ़ते हैं। जिनके पास यशवा, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, निकाल लीजिएगा, यशवा की किताब को निकाल लीजिएगा। मूसा का शागिर्द है, मूसा का शागिर्द है, यशवा की बात हो रही है। अहद अतीक में जब बनी इस्राएल ने बड़ी फतह हासिल की तो उन दुश्मनों के सर काट ले गए। देखिएगा 10वें बाप की 24वीं आयत को। और जब हम यशवा की किताब उसका 10वां बाप और 14वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक या फिर 27वीं आयत तक मुताला करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि 5 बादशाह भागकर कहां पर चले गए? मकीदा में चले गए। मालूम यशवा को जब पढ़ा तो यशवा ने कहा कि इसी गार के सामने, इसी गार के अंदर इनको बंद कर दो, इसी गार के अंदर इनको बंद कर दो। बंद कर दिया गया। यशवा जंग के लिए चला गया। यशवा और उसके साथी जो थे वो जंग के लिए चले गए और उसकी कब्र पर, उनकी कब्र पर उस गार के अंदर क्या कर दी गया? निगहबानी करने के लिए कुछ लोगों को बिठा दो। वो उन्होंने बिठा दिया। और जब बिठा दिया तो जब वो जंग करके वापस आया यशवा, कौम बनी इस्राएल ने बड़ी खून रेजी की थी उस वक्त। और जब बड़ी खून रेजी की, अब ये जंग तो है, यशवा और उसके लोग जंग तो कर रहे लेकिन रूहानी फौजों के साथ नहीं, टेंजिबल चीजों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ जंग कर रहे हैं। और उन्होंने हथियारों के साथ जंग की। कलाम ये कहता है 19वीं आयत में लिखा है कि वहां पर बहुत ज्यादा खून रेजी हुई। 20वीं आयत के अंदर वहां पर क्या? बहुत खून रेजी हुई और किसी के बरखिलाफ जबान ना हिलाई। खामोशी के साथ उन्होंने जंग की और जंग करने के बाद वो दोबारा उसी गार में आए जहां पर 5 बादशाहों को बंद कर दिया गया था। कितने? 5 बादशाहों को बंद कर दिया गया था। तो यशवा ने सब इस्राएलियों को बुलाया, इस्राएली लोगों आ जाओ, अब देखो एक और बरमला तमाशा बनाया जाने वाला है। और उन जंगी मर्दों के सरदारों से जो उसके साथ गए थे ये कहा कि नजदीक आ जाओ भाई, तुम्हारी भी नजदीकी जो जरूरी है, आ जाओ, नजदीक आ जाओ, तुम भी नजदीक आ जाओ। और फिर
यशवा ने अपने सरदारों को हुक्म दिया कि ये इसका ढक्कन उतार दो। और जैसे ढक्कन उतारा, पांचों के पांचों बादशाहों को, पांचों के पांचों दुश्मनों को बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल लिया तो यशवा ने अपने सरदारों से कहा, अब तुम अपने पांव को इनकी गर्दनों पर रखो। अब तुम अपने पांव को इनकी गर्दनों पर रखो और मसलो, दुश्मनों को मसलो। अपने पांव को इनकी गर्दनों पर रखो। और कलाम यह कहता है कि उन्होंने अपने पांव से उनकी गर्दनों पर रख दिए। और फिर यशवा ने कहा, फिर वही जुमला कहा जो यशवा की किताब के पहले बाब के अंदर रकम है। यशवा ने उनसे कहा, मजबूत हो जाओ, खौफ ना कर, हरासा मत हो, हौसला रखो कि इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे सब दुश्मनों से जिनका तुम मुकाबला करोगे ऐसा ही करेगा। उन्होंने अपने पांव अपने दुश्मनों की गर्दनों पर रख दिए। और जब रख दिए तो कलाम यह कहता है कि यशवा ने उनको कत्ल कर डाला। यशवा ने उनका खून बहा दिया। और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कलाम यह कहता है कि शाम तक उनको दरख्तों पर लटका दिया। शाम तक उनको दरख्तों पर, किसी लोहे पर नहीं, दरख्तों पर, लकड़ी पर लटका दिया ताकि लोग बरमला देखें कि इनके साथ यशवा ने किया क्या है। इसी तरह मसीह ने भी सलीब के वसीले से अपने दुश्मनों को बरमला तमाशा बनाकर दिखा दिया कि मैं जिंदगी हूं और मैंने मौत पर फतह पाई है। आमीन। मैंने मौत पर फतह पाई है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि बरमला तमाशा बनाया गया उन पांचों बादशाहों को। हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि मसीह ने लकड़ी पर चढ़कर बरमला तमाशा बनाया, उनका दिखाया कि मैं मुर्दा को जिंदगी में बदलने की कुव्वत और ताकत रखता हूं। मैं जो आप मौत में से गुजर रहे थे, उसने मुझे और आपको जिंदगी दे दी है। आमीन। उसने मुझे और आपको जिंदगी दे दी है। हम मसीह के सलीबी और इफ्जी काम की फतूहात के लिए हम खुदा का हमें शुक्र करना चाहिए। अगर हम मसीह का शुक्र करेंगे तो ये उसके कामों के लिए खुशनुदी है। अगर हम उसका शुक्र करेंगे, क्या खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे बेटे के वसीले से तमाम तर हुकूमत और अख्तियार वालों को तूने अपने ऊपर से उतार डाला है और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजा दिया है और हमें नई जिंदगी दे दी है। हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं, हमारे कसूर माफ कर दिए हैं और जो हमारे खिलाफ था उसको खुदावंद तूने सजाएं दे दी हैं। अब हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं। क्योंकि अब हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं। लेकिन क्या मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं जिसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर शादियाना बजाया है, जिसने आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर जान दी है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर नारा मारा है कि तमाम हुआ, तमाम इख्तियारों और हुकूमतों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया है। खुदा का शुक्र हो और उसकी हम्द हो और उसकी सताइश हो कि उसके वसीले से खुदा ने मुझे और आपको ज़िंदगी दी है। खुदावंद यीशु मसीह की इन तमाम तर 4 फतूहात के लिए जो उसने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए इन फतूहात को हासिल किया, खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, हम दुआ मांगेंगे। आसमानी खुदावंद, हम यीशु के नाम के वसीले से आज सुबह तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तेरे बेटे के सलीबी मौत के वसीले से
خداوند تو نے مسیح کو 4 فتوحات دی ہیں، تیرا شکر کرتا ہوں خدا۔ ان فتوحات میں مسیح نے مجھے اور سب کلیسیا کو شامل کر لیا، تیرا شکر ہو خدا۔ فضل بخش دے کہ خدا ہم ان تمام تر فتوحات کو حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تیرے نام کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں، تاکہ سارا جلال تیرے نام کو ملے خدا۔ بڑی برکت دے مسیح کے نام سے، آمین۔